توہین مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک ریکٹ کے طور پر، ایک دھندے کے طور پر، جس میں کچھ لوگ شامل ہیں، وہ نشانہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے، اور پھر جن نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں ان سے وہ ایکسٹورشن کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ نہیں ہوتا تو پھر انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، کوئی رینڈم انسان اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ رپورٹ ہے پنجاب کے اسپیشل برانچ کی، جو کہ اس سال جنوری میں سامنے آئی۔ جنوری کے بعد سے اب تک، اب ہم اکتوبر میں داخل ہو چکے ہیں، کارروائی اس پہ کوئی نہیں ہوئی، اور اس رپورٹ کے مطابق کوئی 400 لوگ ایسے ہیں یا کیسز ایسے ہیں جن پر یہ الزامات لگائے گئے۔ اس میں ایف آئی اے کے اہلکار مبینہ طور پہ شامل ہیں، کچھ وکلاء ہیں، اور کچھ جو ریکٹیئرز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ نتیجتاً یہ ہے کہ یہ جو 400 لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں، ان میں سے اب کافی سارے جو ہیں، کوئی کراچی سینٹرل جیل میں پڑا سڑ رہا ہے، کوئی کوٹ لکھپت جیل میں ہے، کوئی لاہور کے کیمپ جیل میں ہے، اور کوئی اڈیالہ جیل میں بھی ہیں۔ تو جو گروہ سامنے آیا ہے اس کا نام ہے بلاسفیمی بزنس گروہ۔ یہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے، کس طرح سے لوگوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آج اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں جو لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین نے ایک پریس کانفرنس کی۔ ان میں ایک صاحب شامل تھے، اور انہوں نے پھر کیمرے پہ یہ بتایا کہ یہ سارا معاملہ چل کیسے رہا ہے۔ اس کو اس طریقے سے پھنسایا گیا کہ 12 جون 2023 کو ایک لڑکی اسے میسج کرتی ہے اور واٹس ایپ پہ کال کرتی ہے، اور وہ اس کو اپنا نام ایمان فاطمہ بتا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ میرے لیے کوئی جاب دیکھیں۔ اور بیٹے نے پوچھا جی آپ کو نمبر کہاں سے ملا، تو اس نے کہا جی رینڈم ہی مل گیا، لیکن اچھی جگہ مل گیا۔ اس کے بعد اس نے اس سے بات چیت شروع کی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے جاب چاہیے، میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ اور دن کوئی 8-10 دن جو ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ اس نے اسلام دعا رکھی، جبکہ بیٹا بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ یہاں جس ادارے میں ہوں یہاں پہ کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی لڑکی اس سے رابطے میں تھی۔ پھر اس نے ایک دن 22 جون 2023 کو صبح 8 بجے اس کو تصویریں بھیج رہی ہے۔ تو اس نے جب تصویریں دیکھی تو اس نے کہا جی یہ کیا ہے، اور اس نے کافی اس کے ساتھ بدتمیزی کی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس طرح کی چیزیں مجھے شیئر کر رہی ہو، اور یہ غلط بات ہے اور غلط چیز ہے۔ تو لڑکی نے کہا جی میں نے نہیں بھیجی، میرا موبائل کسی نے ہیک کیا ہوگا، کیونکہ میں اکیڈمی میں پڑھتی ہوں، تو وہاں پہ میرے جو اکیڈمی کے ٹیچر ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہوں گے، یا کوئی بندہ کر رہا ہوگا، تو آپ مجھے اپنا تصویریں واپس بھیجیں، میں ان کو دکھا سکوں۔ تو بیٹے نے کہا جی اپنی سینڈنگ آپشن چیک کریں، تو اس نے کہا جی وہ تو ٹوٹلی کلیئر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اس نے بیٹے نے اس کو 2-3 تصویریں بھیج دی واپس، اور دوپہر کو 2 بجے ایف آئی اے نے جا کے اس کو اریسٹ کر لیا وہاں سے، ایبٹ آباد اس کے سینٹر سے۔ تو وہ اسے بتا رہا ہے کہ جی ان کو بتا رہا تھا کہ جی یہ میری 10 دن کی ٹوٹل چیٹ ہے، اور آپ اس کو چیک کریں، اور اس میں یہ سب کچھ، لیکن خیر وہ نہیں مانے، وہ اس کو اٹھا کے لے آئے، اور ادھر اسلام آباد G13 میں یہاں لا کے انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ کی، اور پھر اس کو انہوں نے یہی والی توہین مذہب اور توہین رسالت لگا کے اس کو اڈیالہ جیل بھجوا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف یہ ایک ہی گروپ ہے جو 35-40 لوگوں پر ہے مشتمل ہے، اور انہی لوگوں کو کیوں چیزیں نظر آتی ہیں، باقی لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟